لا بخش خطا تو میری. دوسری جامع ترمذی میں ہے اور دیگر محدثین نے بھی لکھی اہل بیت والی. آقا فرماتے ہیں صحابی کن نجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ. اس جماعت میں جو دو طبقے ہیں اہل بیت و صحابہ جن کو حضور نے دار ارقم اور صفہ میں تیار کیا، اور جس نے چاہے وہ عربی ہے یا عجمی ہے ایمان کی حالت میں حضور کی لمحہ بھر کی جس کو صحبت نصیب ہوئی اور اسی پر خاتمہ ہوا، فرمایا اس میں سے طبقہ اولا جو ہے اصحاب، فرمایا ان میں سے ہر ایک فرد آسمان ہدایت کا چمکتا ستارہ ہے. اے میری امت جس کا بھی دامن تھامو گے منزل ہدایت کو پال. اس لیے آج ہمیں تفریق کی ضرورت نہیں کہ ہم خلفائے راشدین کو مانیں گے تو فلاں کو نہیں مانیں گے. ہر ایک اصحابی کن نجوم، ہر ایک فرد چاہے وہ عربی صحابی ہو چاہے عجمی، چاہے وہ احد والوں میں ہو، بدر والوں میں ہو، بیعت رضوان والوں میں ہو، عشرہ مبشرہ میں سے ہو یا خلفائے راشدین میں سے، یا باہم ان کے کوئی آپس میں معاملات بھی ہوئے ہوں، اصحابی کلہم عدول. حضور فرماتے ہیں میرے سب صحابہ عادل ہیں. ہم کون ہیں آج؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کس باغ کی ہم مولی ہیں. آج بعض لوگوں کو بڑا شوق چرایا ہے آل کی آڑ لے کے صحابہ پہ تبرہ کا، ایک مخصوص طبقے کی طرح. اہل سنت میں بھی بعض سیادت کے غرور میں، کوئی صاحبزادگی کے غرور میں، کوئی پیری مریدی کے غرور میں ایک ٹولہ ہے. اصحاب مصطفیٰ آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے، ان میں سے حضور نے فرمایا جس کی پیروی کرو گے ہدایت پالو. ادنا اور اعلیٰ ہونا وہ ان کے آپس کے درجات ہیں. ہمارے اعتبار سے ان میں سے کوئی بھی ادنا نہیں، وہ سب اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. یہ بات سمجھے نا، سادی سی بات ہے. ان میں کوئی اعلیٰ یا ادنا، وہ ان کے باہم مراتب ہیں. ہمارے پچھلوں کے اعتبار سے ان میں سے ہر اتنا اعلیٰ ہے کہ صبح قیامت تک آنے والے اغواس، اقطاب، ابدال، اوتاد، اولیاء کی جتنی قسمیں ہیں، غوث اعظم دستگیر بھی کسی ادنا سے ادنا ان کے اعتبار سے، یعنی ان صحابہ میں جو سب سے کم رتبہ ہے اس کی بھی گرد راہ کو نہیں پا سکتے. اور جو اسی جماعت میں دوسرا طبقہ ہے، حضور نے فرمایا اِنَّ مَثَلَ اہل بیتی کَمَثَلِ سَفِینَةِ نُوحٍ مَنْ رَاكِبَهَا فَنَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا فَهَلَكَ. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. جو اس محبت کی کشتی کا سوار ہوا وہ پار ہوا، جو پیچھے رہا تباہ و برباد ہوا. امام فخر جہاں رازی ان ہر دو حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد جو کچھ فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے: نحن الآن فنحن الآن فی بحر الغموم. ہم اس وقت غم کے سمندروں میں ہیں. امواج اور جو لہریں ہیں وہ ہمیں ہر طرف سے مار رہی ہیں. بد عقیدگی اور بد عملی کی لہریں. کوئی آل کی آڑ لے کے صحابہ پہ تبرہ بک رہا ہے، کوئی اصحاب کے جھنڈے اٹھا کے آل سے عداوت کر رہا ہے. فرماتے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں پردہ زمین پر ایک طبقہ اہل سنت ہمیں ایسا نظر آتا ہے جن کا ایک ہاتھ اہل بیت نبوت کے دامن سے وابستہ ہے تو دوسرا آسمان ہدایت کے چمکتے ستاروں صحابہ کے دامن سے وابستہ ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے اس گئے گزرے دور میں. وہ تو 10ویں صدی میں 6 میں فرما گئے. بحمداللہ آج بھی اس 15ویں صدی کے 42ویں سال میں بھی ہم اپنے سینوں میں وہی نور پاتے ہیں جو صفہ اور دار ارقم میں بانٹا گیا. اس کی کیفیات وہ نہیں ہے یقیناً کہ حضرت انس کہتے ہیں حضور ابھی ہم حضور کی تدفین سے فارغ ہوئے تو ہم نے زمانے کے ماحول کو بدلا ہوا پایا. تو اب زمانہ بود نبوی کتنا ہے ظاہری حیات سے، تو وہ اگرچہ کیفیات میں فرق ہو سکتا ہے روحانیات میں، لیکن نور وہی ہے نور مدینہ جو صفہ میں بانٹا گیا، اور نور وہی ہے نور مکہ جو دار ارقم میں بانٹا گیا. الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں اگر اپنے عقیدے کو بھی اس حد تک کسی نے محفوظ رکھا ہے اللہ کی عطا اور مصطفیٰ کی نگاہ سے تو وہ اللہ کا شکر کیا کرے.
اعلی حضرت نے اس کی ترجمانی یوں کی ہے بریلی شریف سے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. آپ نے ان دونوں حدیثوں کا منظوم ترجمہ کیا ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی.